اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کعبے مغان سجایا میرے محمد نے کعبے مغان سجایا میرے محمد نے دل کے کہہ دیو یہ آواز نہیں میں ہوں گی لائٹ گئی ہے تو آٹی نہیں چلانی چاہیے مل کے کہو ذرا سبحان اللہ میرا حضور واسطے بیٹھا ہے اللہ رب العزت کی محبت دے کے بیٹھا ہے صرف وہ بولے دوسرا نہ بولے مل کے کہو سبحان اللہ کعبے مغان سجایا ذوق والے وہ جملہ دینا بے ذوق بے شک نہ بولے جملیاں پہ غور کرنا جو حضور کا نوکر بولے گا کعبے مغان سجایا میرے محمد نے کیا آج تجھے سارے نہیں میں بول دے اگلا جملہ سنو ذرا کیا نگل نل لایا کیا نگل نل لایا میرے محمد نے پتراوی آپ نو سلام کتنے پتراوی آپ نو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے گھوڑا نو کلمہ پڑھایا گھوڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار
آپ کی بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج دا یہ عظیم الشان پروگرام اس کے اندر تسا احباب کے سامنے برادر اکبر محترم جناب قاری لقمان محمدی صاحب اور محترم جناب قاری ابو بکر مجاہد صاحب تشریف فرمان اور میرے مسلک کی پہچان گجرانوالے کی پہچان محترم جناب قاری اسلم سلیم نور پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی موجود نے اینا علماء کی موجودگی اندر میں طالب علم کو گفتگو دا موقع ملے دعا کرو اللہ منو حق سچ بیان کر کے دعاٹے سمیت عمل کی توفیق نصیب عطا کر دے آمین تے اچھی کہتے آمین مولانا قاری عرفان صاحب حفظہ اللہ تعالی جنہ آج دا عظیم الشان پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ انہ دیا محنتا محبتا کاوشا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے جس ساتھی نے جس بھائی نے اس پروگرام اندر حصہ پایا اگر کسی مشورہ بھی دیتا کہ اللہ اجر عظیم کا باعث بنائے اللہ مالک و خالق نے انسان کو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے انسان دنیا تے آکے مالک کا کھا کے نعمتاں عرش والے دیا توجہ مکمل میری طرف رہے بات سمجھانی جانا نعمتاں کھا کے اس مالک دے انعام احسان دیکھن دے باوجود عرش والے کی ذات نال شرک کرے غیرت دے طرف دے جا کے جبین نیاز سٹے
اولادا بیٹے بیٹیاں عزت رزق یہ سارا کچھ کون عطا کر دیا؟ کون عطا کر دیا؟ اللہ عطا کر دیا۔ اگر انسان مالک دا کھا کے اونے نال شریک بنائے گا رب نو ایسا بندہ والا کھاندا اے مسجدہ کے خرچ کرتا اے جا جا کے دور دراز سے سفر کر کے دیگا پکا کے تقسیم کر کے اندر بڑے بڑے پیسے لگاتا ہے اور پھلیاں پھرتا ہے 50,000 لاکھ لگا کے پھلیاں کہ میرا بیڑا پار ہے ان ستے ہی خیرہ نے اب قبلیا جتنا مرضی خرچ کرتا رہا اگر تیرے عمل میں توحید نہیں اگر عقیدہ توحید نہیں تیرا کوئی بھی عمل قابل قبول جنہوں سمجھ آ رہی ہے وہ بولے قابل قبول عقیدہ توحید ضروری ہے۔ آج زور لے رہے اسپیکر اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو گل سن لو ذرا قرآن سن لو اور اس مقام عظیم و شان کا شان نزول نوٹ کر لیا دے مولا فرماندے نے فرمایا قل هو اللہ احد اے دیو جیڑا قرآن نال پیار کر دیا قرآن نال محبت کر دیا قرآن نال الفت رکھ دیا توجہ مکمل میری طرف جیڑا قرآن نال پیار کر دیا قرآن نال عقیدت رکھ دیا قرآن نال محبت رکھ دیا ذرا دھیان کرتا جاوے غور کرتے جایا دے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آئے ہائے قرآن تیری عظمت تو صدقے جاوا لاکھوار میں قربان ہوتا جاوا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جنیالے دیو باسیو اردہ گرد تو آن والے و ساتھیو آؤ نظر آئے کو پیغام سنانا جانا دینو ایک سبب دے کے جانا جانا آؤ قرآن نال محبتہ کریا کرو قرآن نال پیار کریا کرو قرآن نال وفاوہ کریا کرو۔ آج جناب کوئی اٹھ جائے اٹھ کے آگے آندہ مولوی جی دعا کریا جے گل بڑی وڈی تسلنگا توجہ کر لیا جے ذرا آگے آندہ مولوی جی دعا کریا جے کاروبار تھپ ہو گیا کاروے جو برکتہ اٹھ گیا نے کاروے جناب لڑائیاں پہ جھگڑے پہ گیا نے کاروے جو سکون ختم ہو گیا کاروے جو پتہ نہیں کنے جادو کر دیتے ہوئے کاروبار جاتا کوئی نہیں پیا کاروبار تھپ ہوتا جا رہا پتہ نہیں کیڑا شریکے لڑ گیا کیڑا شراکت دار لڑ
جادو ٹونے کر دیتے نے میرا کاروبار ہی بند ہو گیا پروانے گل سن لے میں تینوں ایک دسنا جانا اور کمرے قرآن تو بند کر دیتا رکھ دیتا الماری میں قرآن دیا تلاوتاں چھڑ دیا رب نے برکتاں اٹھا لیا رب نے تیرے کو سکون کھولیا اور جا جا محمدی تینوں پیغام دیتا قرآن نال محبتاں تو پا لے قرآن دی تلاوت تو شروع کر لیا قرآن دے عمل تو کریا کر قرآن دی تلاوت کرنا تیرا کام ہے قرآن دے عمل کرنا تیرا کام ہے تیریا ساریاں مشکلہ پریشانیاں دور کرنا عرش والے خدا دا کام ہے قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر گل سن لو ذرا مکے والے نا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے کول آ گئے تے آگے پتہ دے کی آتے رہے آگے آتے رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس رب دیا دعوتہ پھرنا جدے پر بلانا ہے جدی توحید کا جمعہ عذاب میں اور دن رات جدیاں دعوتہ پیش کرنا ہے ذرا ایدہ حسب و نصب بھی تے سانو دسنا ایدہ دارو بھی تے کروانا ذرا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما توجہ ایری طرف رہے گل سنیا دے میرے آقا بیٹھے نے تے آسمان تو آواز ہوتی ہے فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا ڈرے فرمایا جلدی کر اللہ فرمایا اے قرآن دا مقام لے گا آسمان تو قرآن اتر رہا جبریل قرآن لے کے آ رہا آواز ہوتی ہے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میرے آقا علیہ السلام دے جبریل قرآن لے کے آ گیا فرمایا سونیا اعلان کر دیو اینا لوگاں دے منہ ٹھپ کر دیو اینا دے منہ بند کر دیو جڑے آگے طرح طرح دے سوال کرتے ہیں اینا نو دس دیو قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد سونے آپ کہہ دیو او اللہ بولو تے صحیح او اللہ کلائے او دا کوئی شریک کوئی نہیں دے اولاد عطا کرنے والا کون ہے بولو اولاد عطا کرنے والا کون ہے اللہ عطا کرتا بیٹے عطا کرتا تے اللہ عطا کرتا بیٹیاں عطا کرتا تے اللہ عطا کرتا عزت عطا کرتا تے اللہ عطا کرتا اوے ڈبیاں تارتا تے عرشاں والا تار دائے اوے عزت روزیاں عطا کرتا تے اللہ عطا کرتا ہے سجدے دے لائے کے دے صرف ایک اللہ دی ذات لائے کے رب دے علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں ہے رب دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے لا الہ الا اللہ چھالا وے سبحان اللہ دی لا الہ الا اللہ تسی بول دے نہیں پہ تسا بولانا سانو لا الہ الا اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے فرما ہے اطاعت کے لائق
اسی سے لگاؤ لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ پروانے و قرآن دیو گل سن دے جایا دے ذرا دھیان کر دے جایا دے میں دسنا اے جانا قل هو اللہ احد اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں جے سادہ چلا دیو بالکل سپیکر بہت گلے نو پہ رہے توجہ کر یا دے ذرا دھیان کر دے جایا دے اللہ الصمد اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ انہیں کسے نو جنیا نہ او کسے تو جنیا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور دا کوئی شریک نہیں جے رب دا کوئی شریک نہیں جے توجہ کر دے جایا دے غور کر دے جایا دے میں دسنا اے جانا عقیدہ توحید ہوئے مکے والے آنا مکے دے سرداراں انج بے کے صلاح کیتی مشورہ کیتا صلاح کیتی مشورہ کیتا مکے والیاں اے بے گئے بیت اللہ تعمیر کرن لگے نے گل دی سمجھ آ رہی بیت اللہ تعمیر کرن لگے نے ان آکھیا اپنا مال لے کے آؤ حرام دا مال نہ لے آیا دے حلال دا مال لے کے آیا دے اینا مال آ گیا بیت اللہ تعمیر ہو گیا پر عقیدہ توحید اور بولو تے صحیح عقیدہ توحید سپیکر بولے نہ بولے تسی تے بولو عقیدہ توحید نہیں سی تے بیت اللہ تعمیر کیتا سارے کرام دا سردار بیت اللہ او تعمیر کیتا پر عقیدہ توحید کوئی نہیں تے رب نو اے عمل بھی قابل قبول اے بھی عمل قابل قبول نہیں عمل جتنا مرضی بڑا ہوئے گل سمجھیا دے عمل جتنا مرضی بڑا ہوئے او دے وچ عقیدہ توحید نہ ہوئے تے رب نو سونیا تیرا او عمل تاوی قابل قبول کوئی نہیں اگر تیرے عمل اندر عقیدہ توحید کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ دلو جان تو من لے دلو جان تو دیتے عمل کریا کر دلو جان تو انو تسلیم کریا کر تاکہ دے جا کے گل بنے گی سونیا آنا میں تینو گل سنا دا جاوا جنہ لوگا اس کلمے واسطے قربانیاں پیش کی دیا رب نے انہوں کی عزت عطا کر دی دیا نے رب نے انہوں کی بلندیاں عطا کر دی دیا نے رب نے انہوں کی وقار عطا کر دی دیتے نے رب نے انہوں کی شانہ عطا کر دی دیا نے اور توحید دی وجہ تو اللہ کی برکت عطا کر دے نے پروانے و قرآن دے گل سن دے جایا دے ذرا دھیان کر دے جایا دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا ایک پروانہ انج نکلیا روم دا علاقہ نال اور بھی کافرے اندر مسلمان نے 80 دے قریب اے میرے نبی دے غلام نے اے جناب گئے انہوں قید کر لیا گیا اے سائی بادشاہ وہ دے سامنے پیش کیتا گیا تے جناب پیش کیتا گیا جس ویلے پیش کیتا گیا عبداللہ بن حذافہ دا نام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیش ہویا تے روم دا بادشاہ کہنے لگا آندہ تو کننا خوبصورت ہے کننیاں جوانیاں ماننا کتے اپنیاں جوانیاں روڑنا پیا کتے اپنا حسن دایا پیا کرنا ہے کتے اپنا حسن روڑتے لگائے کتے اپنی خوبصورتی ضائع کر دے لگا ہے کتے اپنی بکار دے روپ دب ضائع کر دے لگا ہے میرے وال آجا اس
عیسائی مذہب قبول کر لے، اے عقیدہ توحید چھڑ دے، محمد دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے، اے آجا میرے والا آجا، ادھر آئے گا تینوں سلطنتاں ملن گیا، تینوں بادشاہتاں ملن گیا، تینوں دولتاں ملن گیا، تینوں وقار ملن گے، تینوں پروٹوکول ملے گا، تینوں پروٹوکول دیتا جائے گا، تینوں بڑے بڑے جناب فقار ادا کر دیتے جائیں گے۔ ایک کلمہ توحید چھڑ دے تے عیسائی مذہب قبول کر لیا، تے اے میرے نبی دا غلام، میرے نبی دا نوکر، میرے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا اے غلام کہن لگا، آندہ او کملیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں توحید اندر مزہ کی ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں توحید اندر عرش والے نے لذتہ کی رکھ دیتیا نے، توحید اندر عرش والے نے کی مزے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اے آندہ عقیدہ توحید چھٹ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینو جواب دے رہے اے ہن تمکیاں دے اتر آیا، اے آندہ اگر تو عقیدہ توحید نہیں چھڑے گا، آوے ایمان دینا لوگا مضمون کیتا، جے توحید تے ڈٹ گئے، میرا تیرا ایمان تے پیسیاں واسطے دوڑ جاندہ ہے، میرا تیرا ایمان تے دکانداریاں کرتیاں دوڑ جاندہ ہے، میرا تیرا ایمان تے کاروبار چلاندیاں دوڑ جاندہ ہے، میرا تیرا ایمان تے نوکریاں کرتیاں دوڑ جاندہ ہے، اسی تے اپنا ایمان بھول جانے اور ایک 10 روپے دی خاطر اپنا ایمان بیچ دینے میرے نبی دا پروانہ او دا ایمان ویک، او دی استقامت ویک، توحید تے ڈٹ جانا ویکھ لیا، اے آندہ جان جا سکتی ہے پر عقیدہ توحید چھڑ سکتا، عقیدہ توحید نہیں چھڑ سکتا۔ اللہ اللہ پروانے ہو ایک تمکیاں تے اتر آیا، آندہ اگر توحید نہیں چھڑے گا تے میں تینوں قتل کروا دیواں گا، میں تینوں قتل کروا دیاں گا، تینوں جانو مار دیواں گا۔ اینے نا ایسنا ایک بڑا کرا لگوایا، ہوتے وچ تیل پوایا، کڑدا تیل کڑدا پیا، ابلدا پیا، کھولدا پیا تیل، تے انہیں جناب ایک مسلمان قیدی نو پکڑیا، ایدے سپاہیاں پکڑ کے عبداللہ دیاں اکھاں دے سامنے اس کڑا دے اندر سوٹ دیتا ہے، او جناب ویندیاں زندہ چل جاندہ ہے، تے اے آندہ عبداللہ دیکھ لے اے دا کی حال ہویا، اے میں تیرا حال کر دیاں گا، عقیدہ توحید چھڑ دیویں گا، تیری جان بخش دیاں گا۔ تے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حذافہ فرمان لگے، آندے نے او کملیا اج دیاں کئی جانا ہون تے میں عقیدہ توحید تو قربان کردہ جاؤں، اج دیاں کئی جانا ہون تے میں عقیدہ توحید تو قربان کر دیا۔ آؤ عقیدہ توحید تے جرے ڈٹ گئے، اللہ اللہ اے بادشاہ کہن لگا اینو عبداللہ نو پکڑ کے سٹیا جاوے، عبداللہ بن حذافہ نو اٹھایا گیا، سٹن لگے، اکھاں جو آنسو نکل آئے، اکھاں ڈول پئیاں، بادشاہ کہن لگا ذرا ٹھہر جاؤ، لگتا ہے کوئی نرمی آئی ہے، لگتا ہے عبداللہ ڈر گیا ہے، ایدے دل اندر کوئی لچک آ گئی ہے، بلایا اپنے کول، تخت تے بٹھا لیا، کہنے لگا عبداللہ کی گل رو کیوں پہ ہے؟ اللہ اللہ عبداللہ کہنے لگے اکھاں جو آنسو تا آئے نے، دکھ اس بات ہے کہ میرے کو ایک جان ہے، اگر میری 1000 جان بھی ہوندی تو میں ایک ایک کر کے عقیدہ توحید تو قربان کرتا۔
عقیدہ توحید تو قربان کر دیندہ، اے وہ لوگ سن جیرے ڈٹ گئے، توحید تے پختہ ہو گئے۔ آپ نے ایمان پختہ کر، اپنا عقیدہ پختہ کر، فرقہ وریت تو ہٹ کے، تعصب بازی تو ہٹ کے، لڑائی جھگڑے تو ہٹ کے، توحید تے ڈٹ جا۔ مصیبتاں آن گیا، پریشانیاں آن گیا، اپنے مخالف بن جان گے۔ رب محمد دی قسم ہے، جدو عقیدہ توحید تے ڈٹے گا، تیری مدد رسوالا آپ کرے گا انشاءاللہ۔ توحید تے ڈٹ کے دیکھتے سے اللہ کو دعا ہے، اللہ منو توانو عقیدہ توحید تے پختگی عطا کر، اللہ ساڈے عقائد درست فرما دے۔ وما توفیق